بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 93 میں اذان و اقامت کے درمیان فاصلے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ مستحبات اذان و اقامت پر گفتگو ہو رہی ہے اور اذان و اقامت کے درمیان فاصلہ ڈالنے کا استحباب ذکر ہوگا۔ فاصلہ ڈالنے کے مختلف مصادیق اور طریقے ہیں، ان کو بھی ذکر کریں گے۔ متعلقہ احکام کی دلیلوں پر گفتگو ہوگی۔ شہید ثانی کا نقد و نظر بھی پیش ہوگا اور بعض دیگر احکام اذان و اقامت بھی ذکر ہوں گے۔ ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے ہم عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا والفصل بینہما برکعتین ولو من الراتبۃ او سجدۃ او جلسۃ والنص ورد بالجلوس ويمكن دخول السجدۃ فیہ فإنہا جلوس وزیادۃ مع اشتمالها على مزیۃ زائدۃ او خطوۃ ولم یجد بها المصنف فی الذکر حدیثا لکنہا مشہورۃ۔ یستحب الفصل بینہما، یہ عطف ہے مستحبات جو بیان ہو رہے ہیں۔ بینہما یعنی اذان و اقامت کے درمیان فاصلہ ڈالنا مستحب ہے۔ اس کے کئی طریقے ہیں۔ برکعتین، 2 رکعت نماز مستحب کے ذریعے ان کے درمیان فاصلہ دیا جائے، یعنی اذان کہنے کے بعد 2 رکعت نماز مستحب پڑھ لی جائے، اس کے بعد پھر اقامت کہی جائے۔ ولو من الراتبۃ، اگرچہ وہ مستحبات راتبہ جو پنجگانہ نماز کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان میں سے مثلا 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے۔ او سجدۃ، یا پھر اذان کہنے کے بعد ایک سجدہ کر لیا جائے، اس کے بعد اقامت کہی جائے۔ او جلسۃ، یا پھر بیٹھ جائیں اور اس کے بعد کھڑے ہو کر اقامت کہیں۔ والنص ورد بالجلوس، جناب شہید ثانی فرماتے ہیں اصل میں جو روایت آئی ہے وہ تو بیٹھنے کے بارے میں آئی ہے، سجدہ کے بارے میں گویا ان کی نظر میں روایت نہیں گزری۔ وَيُمْكِنُ دُخُولُ السَّجْدَةِ فِيهِ، اور ممکن ہے کہ سجدہ کو بھی اسی بیٹھنے کے اندر داخل کریں۔ بیٹھنے کے بارے میں روایت ہے، جب بندہ بیٹھ گیا تو پھر وہ کیا استحباب حاصل ہو گیا۔ سجدہ کرنے میں مزید فضیلت ہے۔ وَيُمْكِنُ دُخُولُ السَّجْدَةِ فِيهِ، سجدہ کو اسی جلسہ میں داخل کرتے ہیں، جلوس میں داخل کرتے ہیں۔ فَإِنَّهَا جُلُوسٌ وَزِيَادَةٌ، کیونکہ سجدہ بھی ہوئی بیٹھنے کا نام ہے، اور وزیادۃ، اور اس میں اضافہ بھی ہے، ایک خاص مزیت بھی ہے۔ مع اشتمالها على مزیت زائدہ، بیٹھنے کے بعد پھر سجدے میں جاتے ہیں تو یہ مشتمل ہے، سجدہ مشتمل ہے علی مزیت زائدہ، مزید خصوصیت پر مشتمل ہے، کہ سجدہ خود بھی ایک عبادت ہوتا ہے اور معراج عبادت ہے، تو پھر اس طرح شہید ثانی اس کی تعویل کرتے ہیں، حالانکہ اس کے بارے میں روایت بھی مل جائے گی۔ او خطوۃ، یا ایک طریقہ ہے اذان و اقامت کے درمیان فاصلہ دینے کا کہ ایک قدم آگے بڑھا لیں، یعنی اذان دینے کے بعد ایک قدم آگے بڑھا لیں، پھر واپس اس کو اپنی جگہ قرار دے کر اقامت کہنا شروع کریں۔ وَلَمْ يَجِدْ بِهَا الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرِ حَدِيثًا، شہید ثانی فرماتے ہیں شہید اول کو ذکر شیعہ میں اس کے بارے میں حدیث نہیں ملی۔ دیکھی شہید ثانی بھی نہیں لگتا ہے، لیکن بہرحال ان کا نام لے کر کہتے ہیں کہ انہیں حدیث نہیں ملی۔ لَكِنَّهَا مَشْهُورَةٌ، لیکن یہ حکم مشہور ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان قدم بڑھا کر کیا کیا جائے، فاصلہ دیا جائے۔ او سکتۃ، یا پھر تھوڑا سا خاموش ہو جائیں، اذان و اقامت کے درمیان میں فاصلہ ڈالنا ہے، اذان کہنے کے بعد تھوڑا سا خاموش ہو جائیں، ایک فاصلہ سا آ جائے گا، سکتہ خاموشی۔ وہی مرویۃ فی المغرب خاصۃ، یہ نماز مغرب کے بارے میں روایت میں آیا ہے۔ وَنَسَبَهَا فِي الذِّكْرِ إِلَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ مَعَ السَّجْدَةِ وَالْخُطْوَةِ، جبکہ شہید اول نے ذکر شیعہ میں اسے سکتے کو بھی علماء کے کلام کی طرف نسبت دی ہے، گویا کہ انہیں روایت نہیں ملی تو اسے علماء اور فقہاء کے فتاوی اور کلام کی طرف نسبت دی ہے۔ مع السجدۃ والخطوۃ، شہید فرمانا چاہتے ہیں کہ
انہیں سجدہ کے بارے میں بھی روایت نہیں ملی تھی، اسے بھی کلام اصحاب کی طرف نسبت دے دی، والخطوہ اور قدم بڑھانے والی جو روایت ہے اس کو بھی کلام اصحاب کی طرف نسبت دی، گویا انہیں اس کی روایت نہیں ملی تھی۔ وقد ورد النص فی الفصل بتسبیحۃ، ایک اور طریقہ بھی اذان و اقامت کے درمیان فاصلہ دینے کا ہے، روایت میں آیا ہے کہ فاصلہ دیا جائے بتسبیحۃ، اذان مکمل ہونے کے بعد تسبیح کر لی جائے، کوئی ذکر پاک کر لیا جائے، اس کے بعد پھر اقامت شروع ہو جائے۔ فلو ذکرها کان حسنا، شہید ثانی فرماتے ہیں اگر اسی تسبیح کو ذکر کرتے تو بڑی اچھی بات تھی، چونکہ اس کے بارے میں تو روایت موجود ہے، تو آپ جو چیزیں جن کے بارے میں روایت نہیں ہے، فتویٰ وغیرہ ہے، اس کو ذکر کر رہے ہیں، اور جو تسبیح روایت میں آ رہی ہے اس کو آپ ذکر نہیں کرتے، تو یہ جو ہے ایک اچھی بات کو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ اسی کا ایک تتمہ یہاں پر موجود ہے، وَيَخْتَصُّ الْمَغْرِبُ بِالْأَخِيرَتَيْنِ الْخُطْوَةُ وَالسَّكْتَةُ، نماز مغرب خاص ہے آخری دو فاصلوں کے ساتھ، یعنی قدم آگے بڑھا کر مختصر سا فاصلہ دینا چاہیے، یا تھوڑا سا خاموش رہنے کے بعد اذان کے بعد اقامت شروع کر دینی چاہیے۔ اما سکتۃ فمرویۃ فیہ، نماز مغرب کے بارے میں سکتۃ روایت میں آیا ہے، اما الخطوۃ فکما تقدم، قدم بڑھانے کے بارے میں تو وہ جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ انہیں روایت نہیں ملی، اسے کلام اصحاب اور علماء کے کلام کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ وروی فیہ الجلسۃ، اس کے بارے میں ایک مغرب کے فاصلے کے بارے میں آیا ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ بیٹھ جانا چاہیے، اذان کے بعد بیٹھ جائیں اور پھر کھڑے ہو کر اقامت کہیں اور نماز واجب کو شروع کریں۔ اور روایت میں ہے تو روایت کا تتمہ بھی یہاں ذکر کرتے ہیں، وَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَهَا كَانَ كَالْمُتَشَحِّتِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب انسان اذان مغرب کہنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے اور اس جلسہ کو انجام دیتا ہے، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ راہ خدا میں خون میں لت پت ہو گئی ہو، یعنی جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے۔ فکان ذکرها اولا، تو اسی مصحب کو ذکر کرنا بہتر تھا، لیکن شہید اول نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ یہ چند ایک موارد تھے جو اذان اور اقامت کے درمیان فاصلے کے حوالے سے بیان ہوئے ہیں، اور شہید نے ان کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان کا ایک ایک کر کے روایات کی نظر میں بھی ان کی تحلیل کرتے ہیں۔ یہ جو کہا ہے کہ دو رکعتوں کا درمیان میں فاصلہ دینا چاہیے، صحیح ہے، سلیمان بن جعفر جعفری معتبر روایت ہے اور جلیل القدر راوی ہیں۔ سمعتہ یقول افرق بین الاذان والاقامت بجلوس او برکعتین، کہ اپنی اذان و اقامت کے درمیان بیٹھ کر یا دو رکعتوں کا فاصلہ دے کر فاصلہ ڈالو۔ سجدے کے بارے میں روایت جناب، خبر زریق ہے امام صادق علیہ السلام سے، ومن السنت ان یتنفل برکعتین بین الاذان والاقامت فی صلاۃ الظہر والعصر، نہ یہ جو ہے راتبہ نماز کے ذریعے فاصلہ دینے کے بارے میں ہے۔ سنت ہے کہ اذان و اقامت جو ہوتی ہے نماز ظہر و عصر کے درمیان کیا کیا جائے، ان میں دو رکعتوں کا فاصلہ دیا جائے۔ اور رجاء بن ابی ضحاک کی روایت ہے، کان رضا اذا زالت الشمس جدد وضوءہ وقام فصلی 6 رکعات، امام رضا علیہ السلام کا طریقہ بیان کرتے ہیں، جب سورج زوال کرتا تو وضو کرتے جدید اور کھڑے ہو کر 6 رکعت نماز پڑھتے، ثم یؤذن ویصلی برکعتین، پھر اذان کہتے اور 2 رکعت نماز مستحب پڑھتے، 8 رکعتیں پوری ہو جاتی، ثم یقیم ویصلی الظہر، پھر اقامت کہہ کر نماز واجب ظہر پڑھتے، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَامَ، پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تو کھڑے ہو کر فصلی 6 رکعات، 6 رکعت نماز پڑھتے، ثم یؤذن ویصلی رکعتین، پھر اذان کے بعد 2 رکعت نماز مستحب پڑھتے، وَيَقْنُتُ فِي الثَّانِيَةِ، اور دوسری میں قنوت پڑھتے، فَإِذَا سَلَّمَ أَقَامَ وَصَلَّى الْعَصْرَ، پھر سلام پھیرنے کے بعد اقامت کہہ کر نماز واجب عصر پڑھتے تھے۔ یہ جو تیسری روایت تھی، یہ جو روایت ہم نے بیان کی ہے، تو
یہ باب 11 ابواب اذان و اقامت میں ہے، اور یہ جو رجاء بن ابی ضحاک کی روایت ہے یہ باب 13 ابواب اعداد الفرائض میں ہے۔ اچھا جی، سجدے کے بارے میں روایت ہے یا نہیں؟ خبر باقر بن محمد ازدی ہے امام صادق علیہ السلام سے، کان امیر المومنین علیہ السلام یقول لاصحابہ، امام امیر المومنین اپنے اصحاب سے فرماتے تھے، من سجد بین الاذان والاقامت فقال فی سجودہ، جو اذان و اقامت کے درمیان سجدہ کرے تو یہ دعا پڑھے، سجدت لک خاضعا خاشعا ذلیلا یقول اللہ تعالی ملائکتی وعزتی وجلالی لأجعلن محبته في قلوب عبادی المؤمنین وحیبته في قلوب المنافقین۔ یہ دعا پڑھے، سجدت لک خاضعا خاشعا ذلیلا، میں تیرے سامنے سجدہ کرتا ہوں خشوع و خضوع اور ذلت کے ساتھ، یعنی کمال بندگی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ سے کہتا ہے میری عزت و جلال کی قسم میں اس کی دل کو اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دوں گا اور اس کی حیبت کو منافقین کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ وسائل الشیعہ باب 11 ابواب اذان و اقامت میں یہ حدیث موجود ہے۔ جلسہ کے بارے میں روایت موثق عمار صاباتی ہے امام صادق علیہ السلام سے، وفصل بین الاذان والاقامت بقعود او بکلام، اذان و اقامت کے درمیان بیٹھ کر یا کوئی کلام کر کے یا کوئی تسبیح کر کے فاصلہ ڈالو۔ اور حسن بن شہاب کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، لا بد من قعود بین الاذان والاقامت، اذان و اقامت کے درمیان بیٹھنا ضروری ہے، تاکید کے لیے ہے۔ مرسل داؤد ابن فرقد ہے امام صادق علیہ السلام سے، بین کل اذانین قعد الا المغرب فإن بینہما نفسا، دو اذانوں کے درمیان بیٹھنا چاہیے مگر مغرب کے لیے بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ تھوڑا سا سکون کر کے یا خاموشی کے بعد اقامت کہنی چاہیے۔ یہاں اذانین وہی اذان و اقامت مراد ہے جیسے شمسین قمرین ہوتا ہے۔ تو نص جلوس کے بارے میں آئی ہے جناب علی، تو حالانکہ یہ سجدہ کے بارے میں بھی موجود ہے، ابھی ہم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ خطوہ یعنی قدم آگے بڑھانے کے بارے میں کیا ہے؟ اس کی دلیل نہیں ہے مگر فقہ رضوی جو منسوب ہے اس کے اندر روایت ہے، ان احببت ان تجلس بین الاذان والاقامہ فافعل فإن فی فضلا کثیرا، اگر آپ اذان و اقامت کے درمیان بیٹھنا چاہیں تو کریں، اس میں بڑی فضیلت ہے۔ انما ذالک علی الامام، یہ امام کے لیے، اما المنفرد فیخطو تجاہ القبلۃ خطوۃ برجلہ الیمنی، جو بندہ فرادہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ آگے اپنا دائیں قدم بڑھا دے، یہی کافی ہے۔ ثم یقول، اور کہے، باللہ استفتح وبمحمد استنجح واتوجہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واجعلنی بہم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ یہ روایت مستدرک الوسائل باب 10 ابواب اذان و اقامت میں بھی اس کتاب سے نقل کی ہے، اور اب تو خود فقہ رضوی کا بھی ترجمہ ہو گیا اردو زبان میں بھی۔ تو سکتہ کے بارے میں جناب روایت ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ خود کہا ہے شہید ثانی نے کہ یہ نماز مغرب کے بارے میں مروی ہے، حالانکہ مرسل داؤد بن فرقد اس کے بارے میں موجود ہے۔ سکتہ کے بارے میں مرسل داؤد بن فرقد بین کل اذان قعد الا المغرب، ہاں مغرب کے بارے میں وہ ہے، مغرب کے بارے میں۔ تو اب آ جاتے ہیں جناب علی، تسبیح کے بارے میں نص وارد ہے، تو یہ موثق عمار مراد ہے، وفصل بین الاذان والاقامت بقعود او کلام او بتسبیح، تو یہ موثق عمار صاباتی مراد ہے۔ مغرب کے بارے میں جو خصوصی انہوں نے فاصلے بیان کیے ہیں ان میں خطوہ اور سکتہ ہے۔ اس کو ویسے خطوتے اور سکتتے پڑھیں تو بہتر رہے گا، کیونکہ اس طرح جو ہے نا وہ اس سے بدل وغیرہ بن جائے گا، خطوتے و سکتتے، وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ایک تعویل پھر اس کی کرنی پڑتی ہے۔ تو
شارع یعنی شہید ثانی کے مبنا کے مطابق اور مصنف کے مطابق خطوہ کے بارے میں روایت نہیں ہے، جبکہ خبر فقہ رضوی جو ہے وہ مطلق ہے، شامل ہے غیر مغرب کو بھی، تو وہ فرادہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ جو آیا تھا فرادہ کے لیے آیا تھا کہ جو فرادہ ہو فقہ رضوی میں تھا، تو وہ قدم آگے بڑھا لے۔ سکتہ کے بارے میں مرسل داؤد بن فرقت ہے جو مغرب کے ساتھ خاص ہے۔ وَرُوِیَ فِیہ الجلسہ، تو مغرب کے بارے میں جلسہ بھی وارد ہوا ہے، بیٹھ کر اس میں فاصلہ دینا اذان اور اقامت کے درمیان۔ خبر اسحاق جریری امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، من جلس فیما بین اذان المغرب والاقامت کان کالمتشحت بدمہ فی سبیل اللہ، جو بندہ اذان مغرب اور اس کی اقامت کے درمیان فاصلہ دیتا ہے بیٹھ کر، تو ایسے ہے جیسے راہ خدا میں اپنے خون میں لات پات ہونے والا ہے، یعنی شہید ہونے والا ہے۔ تو وسائل و شیعہ باب 11 ابواب اذان و اقامت میں یہ روایت موجود ہے، اور خبر زریق میں ہے امام صادق علیہ السلام سے، من السنت الجلسۃ بین الاذان والاقامت فی صلاۃ الغداۃ و صلاۃ المغرب و صلاۃ العشاء لیس بین الاذان والاقامہ صبحۃ، تو صبح اور مغرب کی اذان و اقامت کے درمیان جلسہ سنت ہے، اور نماز عشاء کی اذان و اقامت کے درمیان تسبیح نہیں ہے۔ بہرحال اس کو چیک کرنا چاہیے کہ خود وسائل و شیعہ میں اس کا متن کیا ہے جناب، اسی باب 11 میں ہے یہ۔ آخری روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ صبح کی اذان و اقامت کے درمیان بھی جلسہ مستحب ہے۔ تو یہ فاصلے کے حوالے سے جو مستحبات تھے یہ بیان ہو گئے، انشاءاللہ العزیز اس کے بعد جو بات ہے اس کو بعد کے لیے رکھتے ہیں۔